مت رسول اللہ کی یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نظر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام دوستان عزیز، برادران اسلام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال مختصر وقت میں قرآن و سنت کی روشنی میں حق و سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بیان کے بعد طرفین کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسا کہ گزشتہ چند جمعات سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر فقیر کی گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی مبارکہ پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج کے پرفتن دور میں طرح طرح کے فتنے، طرح طرح کے فساد، طرح طرح کے بد عقیدگیاں پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں بد عقیدگی سے بچا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ پر چلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بنی اسرائیل تفرقت سنتین و سبعین ملہ۔ نبی کریم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے، و امتی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ۔ فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے بنیں گے۔ کتنے بنیں گے؟ 73 فرقے بنیں گے۔ ان میں سے ایک فرقہ جو ہے، ایک جماعت، ایک ٹولہ جو ہے، وہ اہل جنت ہے۔ قالوا ومن ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب صحابہ نے یہ سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت 73 ملتوں میں تقسیم ہو کر رہے گی اور اس میں سے ایک ہی ملت جنتی ہے، تو پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جنتی جماعت کون سی ہے؟ جنتی ٹولہ کون سا ہے؟ کون لوگ ہیں جو جنت جائیں گے؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی ذات کو پیش فرمایا، ما انا علیہ۔ وہی لوگ جنت میں جائیں گے جو میرے طریقے کو اپنائیں گے، جو میرے نقش قدم پر چلیں گے، جو میری اطاعت اور فرمان برداری کریں گے۔ وَأَصْحَابِي، اور جس پر میرے صحابہ چل رہے ہیں اسی پر چلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے۔ اب اندازہ کیجئے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے اس وقت کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی فرقہ
کوئی جماعت کوئی ٹولہ نہیں تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں اختلاف کرے، کوئی نہ تھا۔ وہ سب کے سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرمان برداری کے لیے کمر بستہ رہتے تھے۔ ہاں، کچھ لوگوں نے نفاق کی صورت میں دل میں کفر رکھ کر زبان پر اسلام لانے کی بات کرتے تھے، لیکن انہوں نے بھی مخالفت کے لیے زبان نہیں کھولی۔ جو کچھ تھا گند ان کے دلوں میں تھا، جن کے نفاق کو رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ باقی جتنے تھے وہ محب صادق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کرنے والے تھے۔ یہ فرقے بعد میں بنیں گے، صدیاں بیت جانے کے بعد یہ گروپ بنیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی پہلی خبر دے رہے ہیں۔ ابھی گروپ نہیں بنا، ابھی جماعت نہیں بنی، ابھی ٹولہ نہیں بنا، ابھی امت تقسیم نہ ہوا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خبر دے دی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ یہ نہیں پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، تو وہ فرقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پر نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر نہیں ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کے لیے اسے یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر دیتے ہیں وہ سچ ہے۔ وہ قیامت تک کی خبریں دینے والے پیغمبر کی ساری باتیں سچ ہیں۔ سب سے پہلے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر یقین رکھنا ہوگا۔ اگر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر یقین رکھے گا تو عقیدے کے اعتبار سے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ متفق ہوگا اور صحابہ کے عقائد کے موافق ہوگا۔ چونکہ جب نبی نے یہ کہا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، کیوں اور کیسے کے سوال نہیں ہوئے کہ کس طرح ہوگا، یہ کیوں ہوگا، یہ سوالات نہیں ہوئے۔ اگر سوال ہوا تو یہی ہوا کہ ان میں جنتی ٹول کون سا ہے، جنتی فرقہ کون سا ہے، جنتی جماعت کون سا ہے۔ پتہ چلا کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہیں میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گا، اس میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ ایک ایک فرقے کے متعلق مصطفیٰ کریم کو علم ہے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ تبھی صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ اس میں 72 جہنمی ہیں، ان سے تو ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہ جہنم میں جائیں، لیکن جو ٹولہ جنتی ہے وہ کون سا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ جنتی گروپ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دے۔ تو حضور نے فرمایا ما انا وعلیہ اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ پتہ چلا کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو عدول نہیں مانتے، عادل نہیں مانتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے شخصیت کو ہدف تنقید بناتے ہیں، اور 1400 سال بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر تبرہ کرتے ہیں، وہ ٹولہ بھی جنتی ٹولے میں سے نہیں ہے، وہ بھی جہنمی ہے۔ چونکہ دو شخصیتیں نبی نے بیان کی ہے کہ ایک میں ہوں اور دوسرے میرے صحابہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کو سنت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ سنت۔ اور صحابہ کرام کو جماعت کہا جاتا ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان کی کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہی جنتی ہیں، تو رسول کریم کے طریقہ کو سنت کہا گیا اور حضور کے صحابہ کو جماعت کہا گیا۔ اہل سنت والجماعت فرقہ حقانیہ کا نام بنا۔ یہ حدیث ہے، اس ماخذ ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ سنت و جماعت کے یا اہل سنت و جماعت کے کیوں کہلاتے ہیں، تو اس کا جواب یہی ہے کہ اہل سنت ہم اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ جس پر میں ہوں، تو نبی کے طریقہ کو سنت کہا جاتا ہے، اور حضور کے صحابہ حضور کی جماعت ہیں۔ حضور کے صحابہ حضور کی جماعت ہے، اس لیے یہ نام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے تجویز کیا ہے کہ اہل سنت و جماعت والے لوگ جو ہیں وہی حقیقت میں اہل حق ہیں، اہل جنت ہیں، اہل سنت ہی اہل جنت ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ پر گفتگو کر کے حضور کی زندگی مبارکہ کو بیان کر کے یہ واضح کرنا چاہتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست و برخاست کیسی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 25 سال ہوئی تو آپ کی شادی ہوئی حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جس پر آپ نے مفصل گفتگو گزشتہ جمعے پر سماعت کر چکے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ازدواجی زندگی کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کو آباد کرنے کے لیے اخلاقی کردار اپناتے ہوئے اپنے ذات مبارکہ سے اپنے عمل سے کائنات کے لوگوں کو تبلیغ کر کے درس دے رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کر کے آپ نے اپنا گھر بسایا، اس سے درس دے دیا امت کو کہ جب عالم شباب پہ پہنچے تو شادی کریں، شادی کر کے ذمہ دار بنیں، اپنے گھر کو بسائیں اور اپنے اہل و عیال کی نان و نفقہ کی ذمہ داری لیں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے بندوں کے ساتھ نشست و برخاست اور تعلقات کو استوار رکھیں تاکہ کسی بھی انسان کے ساتھ کسی قسم سے تفرقہ اور جدائی اور علیحدگی نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کے معزز ترین خاندان میں آپ شامل ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو اولاد عطا فرمایا، رب کائنات نے آپ کو اولاد عطا فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، کتنی؟ 4 بیٹیاں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے، 6 اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہیں، 1 بیٹا ابراہیم حضرت ام المومنین ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہیں۔ یہ اس پر اہل سنت کے تمام معتبر ترین کتب بیان کرتے ہیں، سیاہ ستہ سے لے کے تمام چھوٹی بڑی حدیث کی کتابیں، سیرت کی تمام کتابیں اس پر متفق ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ اولاد عطا فرمایا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے بچپن میں وفات پا گئے، 3 بیٹے بچپن میں وفات پا گئے، اور آپ کی بیٹیاں آپ کے دور نبوت کو دیکھا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مشرف با اسلام ہو کر صحابیات میں شامل ہو گئی، جن کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر پرورش رکھ کے ان کی اچھی تربیت کی، جو عالم کائنات کے خواتین کے لیے مثل عملی نمونہ کے ہیں۔ ان کے کردار، ان کے اخلاق، ان کی عبادات، ان کی زہد اور تقوی اور سخاوت کے ڈنکے احادیث کی کتب میں سنہری کلمات کے ساتھ آج بھی لکھے ہوئے موجود ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال کی ہو گئی، 35 سال جب آپ کی عمر مبارک ہو گئی، اس وقت قریش کے لوگوں نے بیت اللہ شریف کے تعمیر کرنے کا مشورہ طلب کیا۔ بڑے بڑے روسا موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ہم بیت اللہ شریف کو اثر نو تعمیر کریں گے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس بنیاد پر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی اسی بنیاد پر ہم بیت اللہ شریف کی تعمیر کریں گے۔ اس اجلاس میں، اس میٹنگ میں ایک سردار ہے قریش کا، ابن وہب ان کا نام ہے، اس نے کھڑے ہو کر قریشی سرداروں سے، قریشی تاجروں سے خطاب کیا، کہا تم اچھی طرح سے جانتے ہو یہ بیت اللہ شریف ہے، اس کی عظمت بہت بڑی ہے، اللہ رب العالمین کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا ہے،
اور دور و دراز سے لوگ یہاں آ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں۔ خبردار کوئی نام و نمود کے لیے، کوئی دکھاوے کے لیے کوئی حرام مال یہاں خرچ کرنے کے لیے نہ لائے۔ کوئی کسی قسم کا حرام مال یہاں صرف نہیں کیا جائے گا، خرچ نہیں کیا جائے گا۔ اور جو آپ یہاں پہ چندہ اکٹھا کریں گے، مال جمع کریں گے، ان سب کا تعلق طیب اور طاہر اور پاک مال سے ہوگا۔ باوجود ہے کہ وہ قریش اس وقت اسلام سے بہت دور تھے، لیکن اتنا ضرور جانتے تھے کہ بیت اللہ شریف میں سود کا پیسہ نہیں لگایا جائے گا، رشوت کا پیسہ نہیں لگایا جائے گا، چوری ڈکیتی کا پیسہ نہیں لگایا جائے گا، غصب اور قبضے کا مال یہاں خرچ نہیں کیا جائے گا۔ یہاں محنت مزدوری حلال رقم سے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی جائے گی۔ اگر ایسا ارادہ رکھتے ہو تو پھر اس کام کو اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہوئے شروع کریں گے، اگر نہیں تو پھر بیت اللہ شریف کے تعمیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمام سرداروں نے، تمام مکے کے روسا نے، تمام لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم یہاں جو بھی خرچ کریں گے رزق حلال خرچ کریں گے، پاکیزہ مال خرچ کریں گے۔ ہم بیت اللہ شریف کے تعمیر کے لیے ناپاک مال، ناجائز مال، ظلم تشدد سے حاصل کیا ہوا مال ہم نہیں لائیں گے، چونکہ عرب میں بہت سارے قبیلے، ان کے سردار غریبوں پر، مظلوموں پر، مسکینوں پر ظلم ڈھا کر ان کے جائیداد پر، ان کے اونٹ پر، ان کے بھیڑ بکریوں پر قبضہ کیا کرتے تھے۔ تجارت والے قافلوں کو لوٹنے والے لٹیرے بھی موجود تھے۔ اس لیے ابن وہب نے کہا کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کے لیے کوئی ناجائز مال خرچ نہیں ہوگا۔ سب اس پر متفق ہو گئے۔ جدہ میں ایک بہت بڑا جہاز، بیڑا ٹوٹ پڑا تھا، اس کی لکڑیاں بڑی قیمتی تھیں۔ انہوں نے اس وقت مال جمع کر کے اس جدہ سے جا کر ساحل سمندر سے وہ کشتی کے لکڑیاں خرید کر کے بیت اللہ شریف کے چھت کو آباد بنانے کے لیے لے آئے۔ اب یہ سب کے سب جمع ہو گئے، اب ڈر رہے ہیں اس بات پہ کہ یہ جو چھت ہے اس کو اتارے گا کون؟ چونکہ کسی چیز کو تعمیر کریں گے تو پہلے اس کو توڑیں گے، پہلے اس کو شہید کریں گے۔ اگر مسجد کی تعمیر کریں گے تو پہلے مسجد کی دیواروں کو آپ شہید کر کے سر نو اس دیواروں کو اٹھائیں گے، چھت کو شہید کریں گے، سر نو مضبوط چھت بنائیں گے۔ اب بیت اللہ شریف چونکہ خستہ حال ہو چکا ہے، اب اس کو مسمار کون کرے گا، شہید کون کرے گا، اس کے اینٹیں کون اتارے گا، اس کے چھت کو کون اتارے گا؟ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگ گئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بیت اللہ شریف کے چھت پر چڑھ کر گینتی کولہاڑا چلانا شروع کر دیں، ہمارا حشر بھی وہی ہو جائے جو ہم چند سال پہلے 35-38 سال پہلے ابرا بادشاہ کو دیکھا، اس کے فوجیوں کو دیکھا، اس کے ہاتھیوں کو دیکھا، ابابیل کے پنجوں میں باریک کنکریوں سے وہ واصل فنار ہو گئے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمارے اوپر بھی حادثہ پیش آ جائے۔ اور مورخین لکھتے ہیں بیت اللہ شریف کے اندر ایک کنواں تھا، اس کنویں میں زائرین بیت اللہ شریف کے طواف کرنے والے، عمرہ کرنے والے لوگ جب آتے تو اس کنویں کے اندر تحفے ڈال دیا کرتے تھے۔ کسی نے انگوٹھی سونے کی اتار کے اس میں پھینک دی، کسی نے کچھ درم پھینک دیے، کسی نے اس میں کچھ دینار ڈال دیے۔ اس میں بہت زیادہ مال جمع ہو چکا تھا، اور پھر بیت اللہ شریف خستہ ہونے کی وجہ سے، اس کا دروازہ کھلا رہنے کی وجہ سے، رات کے وقت کچھ شر پسندوں نے چوری کے ارادے سے اس کنویں میں سے کچھ مال اٹھا لیا۔ اس کے بعد پھر ان قریشوں نے سوچا کہ بیت اللہ شریف اور اس کے مال کی حفاظت ہم اس وقت تک نہیں کر سکیں گے جب تک اس کو اثر نو تعمیر نہ کریں، مضبوط نہ کریں۔ پھر انہوں نے تعمیر کا ارادہ کیا، لیکن اتفاقاً اس کنویں کے اندر ایک سانپ بھی رہتا تھا، اور وہ سانپ جو ہے سورج طلوع ہونے کے بعد دھوپ نکلتے وقت وہ کعبۃ اللہ شریف کے چھت پر اور دیوار پر آ کے بیٹھتا تھا، تھوڑی دیر دھوپ کی تاپ لے کر پھر وہ کنویں میں چلا جاتا تھا۔ اس سانپ سے بھی ان کو ڈر تھا، کہیں یہ خدا کی طرف سے اژدہا عذاب بن کر ہم پہ ٹوٹ نہ پڑے، ہم بیت اللہ شریف کو کیسے شہید کریں اور اس کو کیسے تعمیر کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر مبارک 35 سال ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مشورے میں موجود ہیں۔
حضور کے چچا ابو طالب بھی، دیگر تمام افراد قریش کے موجود ہیں، بنو ہاشم کے روسا موجود ہیں، اب سوچ و بچار میں ہیں، اور ان کے دانشور لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کوئی راستہ بنائے گا، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں کوئی غیبی اشارہ ملے گا جس سے ہم سمجھ جائیں گے کہ بیت اللہ شریف کی اس خستہ حال دیوار کو شہید کر کے اثر نو اس کی تعمیر کریں۔ بیت اللہ شریف کے مطاف کی جگہ پر روسائے قریش بیٹھے ہیں، اسی طرح یہ سانپ جو ہے کنویں سے نکل کر بیت اللہ کی دیوار پر بیٹھا ہوا سورج کی تاپ لے رہا ہے۔ اچانک ایک پرندہ آسمان سے اڑتا ہوا نیچے آیا اور جیسے ہی آ کر اپنے دونوں پنجوں سے اس سانپ کو اٹھا کر لے گیا۔ جب وہ پرندہ، وہ شکرا جو ہے سانپ کو اٹھا کر چلا گیا تو یہ قریش کے لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ دیکھو اللہ رب العالمین بھی چاہتا ہے کہ اس کے اس بیت کی تعمیر کی جائے، دیکھو جو سانپ ہمارے راہ میں رکاوٹ تھا رب ذوالجلال نے اس کو دفع کرنے کا انتظام فرما دیا، ایک پرندے نے آ کر اس کو اٹھا لیا ہے، اب یہ سانپ چلا گیا، اب خطرہ نہیں ہے کہ کوئی ہمت کرے بیت اللہ شریف کے دیوار کو گرا دے تاکہ ہم اس کی تعمیر کریں۔ اس میں ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ اگر آپ سب چاہتے ہیں تو پھر مجھے اجازت دیں کہ میں یہ بیت اللہ شریف کی دیواریں شہید کر کے چھت اتار کے پھر اس کی تعمیر شروع کر دیں۔ اجازت مل گیا، کر لیں۔ اب وہ بھی ڈر رہا ہے بیت اللہ کی ہیبت سے، اللہ اکبر، اس کے جلال سے وہ بھی ڈر رہا ہے۔ اس نے کیا کیا، چھت پہ چڑھ گیا، ایک دو لکڑیاں اتار دی، دو چار اینٹیں ہٹا دی، پورا مسمار نہیں کیا، نیچے اتر آیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیوں نیچے اتر آئے؟ کہہ رہے آج رات میں سوتا ہوں، صبح اگر میں خیریت سے زندہ اٹھ کے آیا تو پھر اپنا کام کروں گا۔ یعنی اسے اندازہ تھا کہ میرے اگر رب ذوالجلال کی طرف سے ناراضگی ہے اس معاملے میں تو میری پکڑ ہوگی، صبح تک میں سلامت نہیں رہ سکوں گا، اگر میری پکڑ نہ ہوئی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ راضی ہے۔ صبح آیا تو بڑے خوش و خرم ہے، کوئی کسی قسم کی اس کو پریشانی نہیں ہے، پھر اس نے مکمل چھت اتار دیا، دیواریں اتار دی گئیں، بیت اللہ شریف کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس تعمیر کو 4 قبائل پر تقسیم کیا گیا، چھوٹے چھوٹے قبیلے بھی اس میں شامل کیے گئے۔ دیواریں جب بلند ہونے لگی، بیت اللہ شریف کی دیواریں جب اونچی ہونے لگی، تمام عرب قبائل کے لوگ کام کرتے رہے، اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کی عمر میں اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ بیت اللہ شریف کی دیواروں میں کام کرنے کے لیے پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے، پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے۔ یہ گویا نبوت کی ابتدا ہے، ابھی بیت اللہ شریف کی اثر نو تعمیر ہوگی، پھر عمر 40 سال پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کا اعلان فرمائیں گے، مدینہ المنورہ ہجرت فرما کر جب فتح مکہ ہوگا، مصطفیٰ کریم مکہ مکرمہ کے اندر سے بت اتار کے پھینک دیں گے، بیت اللہ شریف کو اللہ رب العالمین کے بندوں کے لیے پاک کریں گے۔ یہ ابتدائی مرحلہ تھا، بیت اللہ شریف کی تعمیر سے اشارہ تھا کہ اب یہ مکمل طور پر آباد ہونے جا رہا ہے، چونکہ اس کو آباد کرنے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بعثت بہت ہی قریب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ مل کر پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے، دیوار مکمل ہو گئی، حجر اسود کو کونے میں اس کی جگہ پر نصب کرنے کا وقت آیا۔ نام و نمود بڑی چیز ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں وڈیرا، میری چودراہٹ، میری سرداری، میری سیادت برقرار رہے۔ بیت اللہ شریف کے اس حجر اسود کو نصب کرنے کے متعلق ایک نے کہا کہ اس کو میں یہاں لگا دوں گا اپنے ہاتھوں سے، دوسرے سردار نے کہا ہٹ پیچھے، تو کون ہوتا ہے، میں تجھ سے بڑا سردار عزت دار، میں لگا دوں گا۔ تیسرے نے کہا تم دونوں کون ہوتے ہو، یہاں کا بڑا میں ہوں، یہ کام میں کروں گا۔ چوتھے نے کہا تم تینوں کون ہوتے ہو، یہ تو میرا حق ہے، اس کو میں نصب کروں گا۔ 3-4 دن تک یہ سلسلہ چلا جھگڑے کا۔ بنو عبد الدار نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو بیت اللہ شریف کے جوار میں بلا کر ایک میٹنگ بلائی،
اور ایک پیالہ خون سے بھرا ہوا لایا گیا۔ اس نے اس خون کے اندر اپنی انگلیاں ڈبو دی اور قسم کھا کر کہا کہ یہ میرا ہی حق ہے، اگر کسی نے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہم اس کا خون بہائیں گے، ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بڑی خوشی سے وہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے، وہ اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے کام کر رہے تھے۔ یکایک نام و نمود کی خاطر وہ ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو گئے۔ اسی دوران کسی نے کہا کہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تلواریں میان میں ڈال دو، ایک دوسرے کے گردن کاٹنے کے لیے آستین نہ چڑھاؤ، فیصلہ کرتے ہیں کل صبح جو بھی شخص ہم سب سے پہلے بیت اللہ شریف میں داخل ہو گیا وہ ہوگا منصف، پھر جو وہ فیصلہ کرے گا ہمیں قبول ہے۔ جو سب سے پہلے بیت اللہ شریف آئے گا صبح، اس کو ہم منصف مانیں گے، جب وہ ہمارا منصف بنے گا جو فیصلہ وہ کرے گا ہم مانیں گے۔ سب سردار اس پر متفق ہو گئے کہ دیکھتے ہیں کل صبح کون آتا ہے۔ دوسرے دن صبح سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ شریف میں حاضری کا شرف بخشا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیت اللہ شریف تشریف لائے۔ جیسے سردار نواب بیت اللہ شریف میں آئے، انہوں نے دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، بڑے خوش ہو کر نعرے لگاتے رہے، یہی صادق امین ہے، یہی محمد ہے، اسی کے فیصلے پر ہمیں اعتماد ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، محمد ابن عبداللہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم قبول فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کسی کو کہتے کہ یہ پتھر اٹھا کے وہاں لگا دو، کوئی اعتراض نہ تھا۔ حضور چاہتے کہ میرے چچا ابو طالب اس کو آپ لگا دیں، کسی کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ اگر حضور چاہتے کہ اے عباس تو لگا دے، کسی کو اعتراض نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کریم کو منصف بنا کے بھیجنا ہے، عدل اور انصاف کرنے والے صاحب بنا کر بھیجنا ہے۔ آپ نے ایسا عدل و انصاف کیا، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ نے فرمایا چادر لے کر آؤ، چادر لایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اس چادر کو بچھا دو، سب نے چادر کو بچھا دیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر چادر کے بیچ میں رکھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام قبیلے کے سردار جو بڑے ہیں وہ اٹھ کے آ جائیں۔ سب سردار اٹھ کے آ گئے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا سب اس چادر کا کونا پکڑو، سب اس چادر کا کونا پکڑو، تاکہ یہ واضح نہ ہو کہ اس نے لگایا کہ اس نے لگایا، اس متبرک کام میں سب شریک ہو جاؤ۔ سب نے اس چادر کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ جب دیوار اس کونے کی طرف لے کر گئے، وہاں سب نے اس چادر کو پکڑا ہوا ہے۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر دیوار میں اپنے ہاتھوں سے نصب کر دیا۔ تمام سردار جو ہے اس فیصلے سے راضی ہو گئے اور مکہ خون و خرابہ سے بچ گیا، جھگڑے اور تنازع سے بچ گیا، چونکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم کائنات کے لیے امن کے سفیر بن کر تشریف لائے ہیں۔ آپ نے فتنہ اور فساد کی آگ بجھانے تشریف لائے ہیں۔ آپ بے گناہ لوگوں کے خون بہانے سے لوگوں کو باز رکھنے تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کو رب ذوالجلال سے ملانے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہونے والے، لڑنے والے لوگوں کو شیر و شکر بنانے کے لیے لے کر آئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ سے عرب کے قبائل کوئی 300 سال سے لڑ رہا ہے، کوئی 500 سال سے لڑ رہا ہے، کوئی 200 سال سے لڑ رہا ہے۔ قبیلوں کے یہ جنگ کی طوالت چل رہی ہے۔ لڑنے کے معاملہ بھی کوئی نہیں تھا کہ مجھ سے پہلے آپ نے گھوڑا کیوں دوڑایا، مجھے آپ کی سواری نے کیوں کراس کیا، آپ نے مجھ سے پہلے کنویں سے ڈول کھینچ کر پانی کیوں نکالا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دست و گریباں ہو کر انا والے مسئلے پر ایک دوسرے کی گردن اڑانے والے لوگ تھے، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے رب ذوالجلال نے ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا۔
سب نے اللہ رب العالمین کے وحدانیت کا جھنڈا بلند کیا، سب نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان کر دیا۔ جو ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہ کرتے تھے وہ ایک دوسرے کو دیکھے بغیر بے چین رہتے تھے، یہ سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ یہ تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس منصف مزاجی سے اللہ رب العالمین نے جناب والا مکہ مکرمہ کے قبیلوں کو جنگ سے بچا لیا۔ پتہ چلا کہ بڑے آدمی کا کام ہے صلح کرانا، بڑے آدمی کا کام ہے کہ فتنہ اور فساد کو ختم کرانا، بڑے آدمی کا کام ہے کہ جنگ کو روکنا، نہ کہ اس جنگ کو طول دینا۔ یہ کبھی کسی صورت بھی پسند نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا مثال موجود ہے۔ قرآن مجید میں ذکر موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ آج کیا بات ہے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا؟ اگر یہ ہدہد کوئی خبر لے کر نہیں آیا، بغیر عذر اور بلا اجازت میری دربار سے غائب رہا، تو میں اسے ذبح کر دوں گا، میں اس کے پر اکھیڑ دوں گا، یعنی میں اس کو سخت سزا دوں گا۔ ابھی آپ یہ فرما ہی رہے تھے، ہدہد بارگاہ سلیمانی میں حاضر ہوا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کے غائب ہونے کی وجہ ان سے پوچھی۔ ہدہد نے کہا میں ملک سبا چلا گیا تھا، وہاں میں نے دیکھا ایک ملکہ ہے اور وہ لوگ اس کی پرستش کرتے ہیں، سورج کی پرستش کرتے ہیں، اس کی فرمانبرداری کے لیے وہ تلے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اگر تو اپنے اس بات میں سچا ہے تو پھر میرا یہ خط لے جا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، اس خط کو جناب والا یہ ہدہد پرندہ لے کر ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا دیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے کہ آپ میری اطاعت کر کے میری بارگاہ میں حاضر ہو جا۔ آپ نے یہ خط پڑھا، اس ملکہ بلقیس نے یہ خط پڑھا۔ خط پڑھنے کے بعد اپنے درباریوں کا اجلاس بلایا، میٹنگ بلایا۔ دانشور لوگ، عقل مند لوگ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے مشاورت کرتے ہیں، اجلاس بلاتے ہیں، میٹنگ بلاتے ہیں۔ اچانک سے یہ دھمکی آمیز خط آ گیا ہے۔ آپ نے اپنے درباریوں کو بلا کر کہا کہ مجھے ایک خط آیا ہے اور اس نے مجھے تابعداری اور فرمان برداری کے لیے کہا گیا ہے، بصورت دیگر پھر جنگ کے لیے مجھے کہا گیا ہے، اس میں کیا کریں؟ تمام قبیلے کے لوگوں نے، ان کے درباریوں نے کہا کہ ہم طاقتور ہیں، ہم جنگ کریں گے، ہم ماریں گے، ہم مٹائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ بڑی جذباتی گفتگو کی، سورہ نمل آپ پڑھیے، بڑی جذباتی گفتگو کی۔ لیکن ملکہ بلقیس چونکہ وہ ملکہ تھی، وہ بڑی تھی، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ جس کو بڑا عہدہ عطا فرما دیتا ہے تو اللہ اس کو بردباری بھی عطا فرما دیتا ہے، حوصلہ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ جس میں بردباری اور حوصلہ نہ ہو وہ قیادت کے لیے آگے نہ بڑھے، اس کو کوئی حق نہیں ہے وہ اپنے قوم، قبیلہ اور برادری کی قیادت کے لیے آ جائے۔ بردباری اور حلم ضروری ہے۔ اس ملکہ بلقیس نے تمام کی باتیں سننے کے بعد کہا کہ تمہاری باتوں کی میں قدر کرتی ہوں، تمہارے ہمت اور حوصلے کو میں سلام پیش کرتی ہوں، لیکن ایک بات میری بھی سن لو، جب دو بادشاہ آپس میں لڑتے ہیں تو اس میں بے گناہ لوگوں کا خون بہایا جاتا ہے اور بے گناہ جانوروں کا قتل عام ہو جاتا ہے، تو لہٰذا فی الفور جذباتی ہو کر کسی علاقے میں لشکر کشی کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ ہم اس سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بات کرتے ہیں۔ یہاں سے بھی یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ کسی بھی مسئلے کا حل فوراً بندوق اٹھانا نہیں ہے، کسی بھی مسئلے کا حل فوراً تلوار اٹھانا نہیں ہے، کسی بھی مسئلے کا حل فوراً تلوار اور کلہڑا اٹھانا نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مذاکرات، بات چیت سے اگر مسئلہ حل ہو جائے تو فتنہ فساد، جنگ اور جھگڑے سے آپ محفوظ رہیں گے۔ تو یہ قرآن مجید کا درس ہے۔ اس نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ مذاکرات کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اس کے پاس تحفے تحائف بھیجیں گے،
ہمارے تحفے تحائف وہ قبول کریں گے بادشاہ. وہ بھی سمجھ رہی تھی شاید وہ بادشاہ ہیں، وہ بادشاہ قبول کریں گے. پھر ایک دن ہماری نشست ہوگی، ہم بیٹھ کر ان کا وہ مسئلہ پوچھیں گے کہ ہمیں سے کیا پریشانی ہے جو ہمیں اس طرح بغیر کسی معاملے کے جنگ کی دعوت دی ہے اور فوری طور پر اپنی غلامی کا انہوں نے کہا ہے، آخر اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب ان کے سامان لے کر گئے تو وہاں انہیں پتہ چلا کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اور اس موقع پر پھر سلیمان علیہ السلام کو جب یہ بتایا گیا کہ ملکہ بلقیس کے تحائف لینے والے لوگ آئے ہیں، آپ نے اپنے محلات میں ہر طرح کے زیورات کا نمائش کر کے انہیں دکھا دیا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت کچھ عطا فرمایا ہے. جب ان کے درباری دوبارہ ملکہ بلقیس کے پاس گئے تو ملکہ بلقیس نے جب یہ باتیں سنی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گئی. وہاں وہ نکلی ہے، 2 مہینے کا راستہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں، اے درباریوں، کون ہے تم میں جو اس کا تخت بلقیس کے پہنچنے سے پہلے پہلے یہاں لے آئے؟ کون ہے تم میں سے؟ کون ہے جو یہ کام سر انجام دے؟ ملکہ بلقیس یہاں آنا چاہتی ہے، کون ہے جو اس کا تخت اس سے یہاں پہلے لے آئے؟ وقال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. طاقتور جن نے کہا، ایک سرکش دیو نے کہا، مجھے اجازت ہو حضور والا، میں لے کر آتا ہوں وہ تخت. کتنی دیر میں لاؤ گے؟ حضور، جب تک آپ کی یہ مجلس برخاست نہیں ہوگی، آپ کی یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے میں وہ تخت لے آ سکتا ہوں. میں بڑا طاقتور بھی ہوں، میں بڑا امین بھی ہوں. 2 دعوے بھی کر دیے. انی علیہ لقوی، میں اس کو لانے میں بڑا طاقت قوت رکھتا ہوں. وہ امین، میں امانت دار بھی ہوں. اس کے اندر سونا، جواہرات، ہیرے، درم و دینار جو کچھ ہوگا کچھ بھی چوری نہیں کروں گا. جوں کا توں تخت اٹھا کے لے کر آؤں گا. تھا وہ جن. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میری مجلس آدھا دن چلتا ہے، کبھی اس سے زیادہ چلتا ہے، اتنی دیر نہیں، مجھے اس سے پہلے چاہیے. جن کی جتنی قوت تھی، جو تصرف اسے حاصل تھا، اسے پیش کر دیا. اس سے زیادہ جلد آنے سے وہ عاجز رہ گیا، جو قوی ہونے کا دعویٰ بھی کر رہا ہے بیٹھ گیا. وقال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اس دربار میں سے وہ شخص اٹھا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. کہا، حضور مجھے اجازت دو، میں وہ تخت لے آؤں گا پل مارنے سے پہلے پہلے، آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے. اب وہ جن کو بھی طاقت اور تصرف اللہ نے دیا تھا، اس اہل علم کو بھی طاقت اور تصرف اللہ نے دیا تھا. نتیجہ قرآن مجید سے یہ نکلا، جس کو اللہ قوت اور طاقت دے دے، اللہ رب العالمین کے تصرف سے دنیا کے کسی کونے میں جا کر کسی کی مدد کرے تو قرآن سے ثابت ہے. شرک نہیں ہوگا، شرک نہیں ہوگا، چونکہ وہاں ان دونوں نے خدا رب ذوالجلال کا ذکر نہیں کیا. اس نے بھی کہا میں لے آؤں گا، اس نے بھی کہا میں لے آؤں گا. چونکہ وہ ذاتی ان کا تصرف نہ تھا، وہ بے اذن اللہ تھا. اگر بے اذن اللہ رب العالمین کا بندہ دنیا میں کسی کی مدد کرے تو وہ مدد کرنا جائز ہے. یہاں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، یہاں رسی کاٹ دی، وہاں رب نے جبریل کو حکم دیا، جبریل سدرۃ المنتہا سے پرواز کرتے ہوئے کنویں کے تہہ میں پہنچنے سے پہلے پہلے یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں پر لے لیا. اتنی تیز رفتاری کے ساتھ جبریل بھی تو اللہ نہیں ہے نا. جبریل کون ہے؟ مخلوق ہے، اللہ رب العالمین کا مخلوق ہے. اگر رب ذوالجلال اس سے قوت سلب کر دے، جبریل کی کوئی طاقت ذاتی نہیں ہے، اللہ کی ہے، اللہ کی عطا ہے. پتہ چلا کہ رب ذوالجلال کی عطا سے اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے اگر یہ تصرف کر دیں تو جھٹ فٹ مولوی کو شرک اور کفر کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. ہاں، ذاتی طور پہ کوئی دعویٰ کرتا ہے تو باطل ہے. ذاتی قوت کسی کو نہیں ہے. میں دیکھ رہا ہوں تو اللہ کے اذن سے دیکھ رہا ہوں.
آپ دیکھ رہے ہیں تو اللہ کی اذن سے دیکھ رہے ہیں، اللہ نے اس کو وسیلہ آنکھ کا بنایا ہے، لیکن قوت اللہ کی، یہ تصرف اللہ نے دیا، دیکھنے کا، سننے کا، بولنے کا، پکڑنے کا، چلنے کا، سونگھنے کا، کھانے کا، زندہ رہنے کا، قوت اٹھانے کا، بھاگ دوڑ کرنے کا، کام کرنے کا، یہ ساری قوتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ اگر کوئی ان میں سے کسی ایک کے متعلق ذاتی کی بات کرے تو وہ باطل ہے۔ ذاتی قوت کسی کی کچھ بھی نہیں ہے، سب خدا کی طرف سے ہے۔ اگر خدا کی طرف سے یہ قوت 10 میل دیکھنے کی آپ اپنے ذات کے اندر مانتے ہیں کہ میں 10 میل تک دیکھ سکتا ہوں، اگر آپ کو اللہ رب العالمین نے 10 میل تک دیکھنے کی قوت دی ہے، وہی رب اگر موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 کوس پر اندھیری رات میں کالی پہاڑی پر چلتی ہوئی چونٹی دکھا دے تو اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر کھڑے ہو کر کہہ دے کہ میں عرش اعظم پر قلم کے چلنے کی چرچراہٹ کو سن لیتا ہوں، تو یہ محمد کریم کو اللہ نے قوت سماعت عطا کی ہے۔ مصطفیٰ کریم کہہ دے کہ میں زمین پر کھڑے ہو کر اس پتھر کی آواز کو بھی سن رہا ہوں جو آج سے 70,000 سال پہلے جہنم میں اسے پھینکا گیا، وہ پتھر چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، 70,000 سال گزرنے کے بعد آج جا کے وہ کنارے پہ لگا اور اس کی آواز میں نے سنی ہے، تو مصطفیٰ کریم کی سماعت ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کی عطا پر اعتراض نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سارے معاملات تصرفات کے قرآن مجید سے موجود ہیں، لیکن مرکز اور محور خدا کی ذات ہے۔ اللہ جس کو جتنا قوت دینا چاہے اللہ قادر ہے، اللہ جتنا قوت دینا چاہے اللہ قادر ہے۔ انسان کو چلنے کی طاقت اللہ نے دی ہے، پرندے کو اڑنے کی طاقت اللہ نے دی ہے، سانپ کو رینگنے کی قوت اللہ نے دی ہے۔ اگر سانپ کو مثل لکڑی کے سخت بنا دے وہ چلنے سے عاجز ہو جائے، پرندے کے پروں کو ہلنے سے رب ذوالجلال روک دے وہ اڑنے سے عاجز ہو جائے، انسان کے پیروں میں فالج آ جائے انسان چلنے سے عاجز ہو جائے، یہ دنیا میں دیکھ رہے ہیں لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قدرت سے اللہ رب العالمین کے پیاروں کو جو عطا ہوتا ہے اس کا انکار اللہ کی قدرت کا انکار ہے، اس کا انکار اللہ کے قدرت کا انکار ہے۔ یہ ساری باتیں ثابت ہو گئیں، اس پر کسی قسم کا اشکال اپنے عقل سے کوئی کر لیتا ہے تو وہ اس کی احمقی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال نے عالم کائنات کا سفیر بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کے سرداروں کو تلوار کشی سے اپنے حکمت عملی اور مصلحت سے بچا لیا، چونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا درس دینا ہے۔ یہ باتیں سنی، اب سنیے قرآن مجید۔ آخری بات کر رہا ہوں، ہمارے پاک مسلمان بھائی ہر طرح سے ظلم، جبر اور تشدد کے شکار ہیں۔ قرآن مجید ہم سے کیا کہتا ہے ذرا سنیے۔ آخری بات کر رہا ہوں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں کیا درس دیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے اور کافروں نے ضعیف اور کمزور مسلمانوں پر ظلم اور بربریت کے بازار کو گرم کیا، اس سلسلے میں قرآن مجید نے ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے؟ فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ حرف تنبیہ ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے راستے میں نہیں جہاد نہیں کرتے، نہیں لڑتے۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، جبکہ کمزور مردوں پر، عورتوں پر، بچوں پر جنہوں نے ظلم ڈرائے رکھا ہے اور وہ بے بس اور عاجز ہو کر یقولون، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال جس کے اوپر جنہیں تسلط حاصل ہے وہ بڑے ظالم ہیں، یہاں جتنے سردار وڈیرے جاگیردار یہ بڑے ظالم ہیں، ہمیں یہاں سے نکال دے۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور ہمارے لیے کوئی حامی بنا، حمایت کرنے والا بنا۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور اپنی طرف سے ہمیں کوئی مددگار عطا فرما، ہمیں کوئی
اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے علاوہ آپ کی طرف سے ہمیں کوئی مددگار مل جائے، یہاں بھی کسی اللہ کے بندے کی مدد طلب کر رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ اللہ کے بندے کی مدد طلب کرنا اگر خدا کی طرف سے ہے تو یہ عین اللہ کی طرف سے مدد ہے۔ تو آج فلسطینی لوگ جن کے اوپر یہود و نصارہ نے، اسرائیل نے بالخصوص ظلم اور جبر کے بازار کو گرم کیا، نہ ہاسپیٹل محفوظ ہے، نہ اسپتال محفوظ ہے، نہ اسکول محفوظ ہے، نہ گنجان آبادی محفوظ ہے، نہ شہری بستیاں محفوظ ہیں، بے گناہ مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کا جو اصول بیان کیا، اب مجاہدین سے خطاب فرمایا تم اس وقت ان کے ساتھ جنگ کرو جب وہ تمہارے ساتھ جنگ کریں، اور اس وقت درختوں کو نہ کاٹنا، بولو درختوں کو، ہرے بھرے کھیتوں کو برباد نہ کرنا، جانوروں کو قتل نہ کرنا، بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، عورتوں کو قتل نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا، مزدوروں کو قتل نہ کرنا، جو تمہارے مقابلے میں تلوار اٹھا کے سامنا نہیں کرتا اسے بھی قتل نہ کرنا۔ یہ اصول جنگ ہے۔ یہ کیا طریقہ کار یا مردانگی ہے کہ ہاسپیٹل میں مریضوں کو مارو، زخمیوں کو قتل کرو، اسکولوں میں بچوں کو قتل کرو، ایمبولینس میں کسی زخمی کو لے جایا جا رہا ہے اسے اڑا دو، اور جہاں مسلمان پناہ لے رہے ہیں، میدان جنگ میں نہیں ہیں، اپنی جان بچانے کی خاطر کسی شہری آبادی اپنے محلات میں اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں، آپ وہاں ان کو قتل کر دو۔ تو اگر ایسا بازار گرم ہو جائے تو قرآن فرماتا ہے پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے مسلمانوں، تم ان ضعیفوں کی مدد کے لیے جنگ نہیں کرتے۔ تو یہ حکمرانوں کے لیے درس ہے، قرآن انہیں کہہ رہا ہے تمہیں کیا ہو گیا اے مسلمانوں، تمہاری غیرت ایمانی کہاں چلی گئی، اور تم نے یہ جتنی قوت اکٹھا کیا ہے یہ کس کام کا ہے جب مسلمان بے دردی سے قتل ہو جائیں۔ اس سلسلے میں اہل سنت کی عظیم تنظیم سنی تحریک کی جانب سے فلسطین مارچ کا انعقاد کیا گیا ہے 5 نومبر ٹھیک 3 بجے پریس کلب ہب سے۔ یہ فلسطین مارچ کا سلسلہ ہے، اس میں آپ تمام احباب کو شرکت کی دعوت ہے۔ اس سلسلے میں آج بعد نماز عشاء ہماری جامع مسجد نورانی میں ایک اجلاس اور میٹنگ بلایا گیا ہے، اس میں آپ شریک رہیں، اپنے آراء سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن دوستوں نے سنتیں نہیں